اور اس کے ساتھ جب میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لاحد میں ڈالا ہے، میں نے جب لاحد میں اس کو رکھا تو آپ یقین کریں اس کی آنکھیں اوپن ہو گئی. اور جب آنکھیں اس کی اوپن ہو گئی، کیونکہ نیچے تو ضروری بات ہے لاحد میں تو تکیہ نہیں تھی نا، لاحد میں تو اس کی زمین تھی، صرف مٹی تھا. تو اس آنکھوں نے جو ہے نا جس طرح مجھے کہہ رہا ہے کہ پاپا میں تو چلا گیا ہوں لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ دہشت گرد ہو، چاہے ہمارے اداروں کے دہشت گرد کیوں نہ ہو، اس کو آپ نے نہیں چھوڑا. اور میں نے قسم کھائی اس وقت لاحد میں بیٹھا کہ میرے بیٹے میں اس وقت تک لگا رہوں گا جب تک میرے بدن میں خون ہے، ایک قطرہ بھی باقی ہونا، میں ان لوگوں کو کم از کم نہیں چھوڑوں گا جس کی وجہ سے یا جس کی غفلت ہوئی ہے یا جس کی رسپانسبلٹی تھی. وہ دن جو ہے نا یقین کرے ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں اس طرح ہے جیسے جو ہے نا کل کا ایک سانحہ ہو. اس وقت بھی میں جو ہے نا اپنی عدالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے بانجے نے مجھے ایک میسج کر دیا کہ ماموں جو ہے نا آرمی پبلک سکول پہ اٹیک ہوا ہے اور آپ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں اور کیا آپ کر رہے ہیں. تو میں نے پھر جو جج صاحب تھا اس کو کہہ دیا کہ اس طرح میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا جو ہے نا ڈسٹربنس ہو رہی ہے کیونکہ آرمی پبلک اسکول میں میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے جو کہ 10th کلاس کا جو ہے نا طالب علم ہے اور اس پہ اٹیک ہوا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو مجھے اگر آپ اجازت دے دے تو میں سیدھا جو ہے نا وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں جب میں باہر نکلا تو صرف سارے روڈ کلوز تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تقریباً 2-3 کلومیٹر میں جو ہے نا پیدل اس اسکول تک پہنچا ہوں. کس حالت میں پہنچا ہوں، کس طریقے سے پہنچا ہوں، یہ یقین کرے میں ابھی بھی اگر وہ چیز یاد کروں نا تو مجھے پتہ نہیں کہ میں اس حالت میں کس طرح وہاں جو ہے نا اسکول کی گیٹ تک پہنچا ہوں. جب وہاں میں پہنچ گیا تو ساری آرمی نے اس کو بالکل کور کیا ہوا تھا، اندر کوئی بھی چھوڑ نہیں رہا تھا. اور مجھے جو ہے نا کہا گیا کہ تم اس طرح کر لو، جلدی کرو، آپ جو ہے نا یہ ڈیفینس پارک کے ساتھ ہی اس میں آپ دیکھ لے آپ کا بیٹا ادھر ہے، کیونکہ اب اسکول میں کوئی نہیں ہے. عجیب سا لگا، پھر بھی جو ہے نا میں باڑ باغ کی جو ہے نا گیا. پھر اس نے کہا کہ یار اگر یہاں اس میں نہیں ہے، کیونکہ سارے بچے اس پارک میں اکٹھے تھے، اگر آپ کا بچہ اس میں نہیں ہے تو پھر آپ ہاسپٹل سیمت چلے جائیں. وہ سیمت جانا جو ہے نا آپ یقین کرے بہت عجیب سا ماحول تھا. چیز بالکل کمپلیٹلی سٹاپ ہوئی تھی، جیسے پوری زندگی سٹاپ ہو گئی ہو. ہر انسان اس چیز میں ایک شوق میں تھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنی جو ہے نا 147 بچوں کو جو ہے نا ایسے بے دردی سے اس کو شہید کیے گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمیں جب اپنا بیٹا ملا اور بیٹے کو ہم نے جو ہے نا گھر لے آیا تو آپ یقین کرے اس کا جو آدھا جو اس کا سر تھا وہ جو ہے نا بالکل نہیں تھا، اس میں صرف روئی تھی. اور جو ہے نا جب ہم نے اس پہ گھر میں چارپائی پہ ڈالا تو ضروری بات تھی اس کے نیچے تکیا تھا، تو اس کا جو ہے نا اس کی آنکھیں بالکل بند تھی. اور اس کے جو ہے نا وہ جو دانت تھے جس کو میں بھول نہیں سکتا، وہ دانت جو ہے نا چونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، آخر بلٹ اس نے کی تھی، بلٹ لگا ہوا تھا، تو وہ دانت اس کے بالکل جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تھے جیسے آدمی بہت زیادہ پیاس اس کو لگی ہو. کس حالت میں گایا ہے وہ مجھے پتا ہے، اور کس حالت میں اس کو میں نے اس چارپائی پہ جب دیکھا تو آپ یقین کرے ایک عجیب سا احساس تھا. اور اس کے ساتھ جب میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لاحد میں ڈالا ہے، میں نے جب لاحد میں اس کو رکھا تو آپ یقین کرے اس کی آنکھیں اوپن ہو گئی. اور جب آنکھیں اس کی اوپن ہو گئی، کیونکہ نیچے تو ضروری بات ہے لاحد میں تو تکیہ نہیں تھی نا، لاحد میں تو اس کی زمین تھی، صرف مٹی تھا. تو اس آنکھوں نے جو ہے نا جس طرح مجھے کہہ رہا ہے کہ پاپا میں تو چلا گیا ہوں لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ دہشت گرد ہو، چاہے ہمارے اداروں کے دہشت گرد کیوں نہ ہو، اس کو آپ نے نہیں چھوڑا. میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی آنکھیں میں کسی طریقے سے بند کر لوں تاکہ مجھے نہ دیکھ سکے. وہ
आप यकीन करें वो मंजर मेरे आंखों के सामने अभी भी उसी तरह है जिस तरह उस दिन था। 9 साल हो गए, लेकिन वो मंजर मुझसे नहीं भूला जाता। उसकी तस्वीर आपके सामने है, कितना प्यारा बेटा था मेरा, बड़ा बेटा था मेरा। आज जो है ना वो मेरा जो है ना, आप यकीन करें, एक मेरे कंधों के साथ कंधा मिला के बैठा होता था। और मैंने कसम खाई उस वक्त लहद में बैठा कि मेरे बेटे, मैं उस वक्त तक लगा रहूंगा जब तक मेरे बदन में खून है, एक कतरा भी बाकी होना, मैं उन लोगों को कम से कम नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से या जिसकी गफलत हुई है या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा की, उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसको मैं अदालत के और इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा न करूं। हकीकत ये है कि मेरा बेटा बहुत इनोसेंट था, वो बहुत ऐसा बेटा था, आप यकीन करें कि न उसकी कोई डिमांड कभी उसने इस तरह की है मुझसे। बहुत नाइस, और वो एक ऐसा बेटा था कि जब माँ बाप ने उसको जो कुछ भी कहा है उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक। उस बेटे ने कभी मुझसे ऐसी डिमांड नहीं की जो मैं उसको पूरा ना कर सकूं। और सबसे उसमें खूबी ये थी कि जो हम कहते थे कि क्योंकि मैं प्रोफेशनली एडुकेट हूँ, तो मैंने कहा कि बेटा आप भी ला कर ले ताकि आके आपने मेरे साथ मेरा चैम्बर संभाल ले। और आप यकीन करें उसने कहा पापा बिल्कुल सही है, मैं ला करूंगा और चैम्बर संभालूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं जो अभी भी मुझे बिल्कुल याद है और बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम तो पठान लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हुजरे में बैठे रहें, गपशप होती है, सब कुछ होता है। तो ईद के दिनों में इसकी माँ जो है ना वो चली गई है फादर के घर, ये अकेले घर में था। तो आया, उसने ड्राइविंग सीखी थी उसी वक्त, ताज़ा ताज़ा ड्राइविंग सीखी थी। तो मेरे पास आया उजरे में कि पापा मैं जरा चीज बर्गर जाना चाहता हूँ, बर्गर लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा पैसे हैं आपके पास कि मैं दे दूं? उसने कहा नहीं मेरे पास ईदी बहुत ज्यादा मैंने जमा की हुई है, सब मैंने दिया हुआ है। तो आप यकीन करें उस वक्त तो मुझे कुछ हुआ नहीं, मैंने कहा ठीक है जाओ। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार ये तो उसका ड्राइविंग भी इतना ज्यादा नहीं है ना, तो थोड़ा सा मैं वरीड हुआ और एक अजीब सा खौफ था कि यार खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट ना करे, रोड है मैन। आप यकीन करें जब ये वापस आया मुझे जो गले लगा, इतनी मजा आया उस चीज का कि मेरा बेटा इतना बड़ा हुआ कि अकेले ड्राइव करके गाड़ी लेके बाहर चला गया है, वहां पे अपना सारा सब कुछ करके जब वापस आया तो एक अजीब सा मुझे प्राउड फील हो रहा था। मेरे जो कंधे थे और मेरा जो सीना था वो चौड़ी हो गया कि यार मेरा बेटा शुक्र है अल्लाह का कितना हो गया कि अब वो जो है ना घर को संभालने के काबिल हो चुका है। तो आप यकीन करें एक फादर के लिए और क्या चाहिए। उसने मुझे बहुत ज्यादा इस चीज से मैं बहुत ज्यादा अभी भी मैं वो चीज भूल नहीं सकता कि जब ये खुद अकेले आए और चाबियां दे दी मुझे कि मैं होके आ गया हूँ। के साथ जख्म भर जाता है, लेकिन यकीन करिए ऐसा जख्म है ये वक्त के साथ और भी हो रहा है। अब देख लें बड़ी ईद आ रही है ना, और बड़ी ईद में जो है ना वो इतना खुश होता था कि मैंने मंडी जाना है, मैंने जानवरों को देखना है, मैंने जानवर लाना है। ना भी जाता ना तो आप यकीन करें वो रोता था कि इनके कजन चले गए। तो मैं उसको जो है ना जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठा के, हालांकि उसके पास अपनी बाइक भी, वो दिन अब खाली जा रहे हैं। कोई है नहीं मुझसे जो है ना वो करे कि इज्जत करे कि मैंने मंडी जाना है, जानवरों की मंडी में जाना है। उन बच्चों को बहुत शौक होता है, बहुत खुश होते हैं। आप यकीन करें वो चीजें हम भूल नहीं सकते, अभी भी वो चीज हमें अंदर अंदर से कर रही है। पता नहीं हम किस तरह जिंदगी, शायद इसलिए जिंदा है कि शायद हम इन बच्चों के लिए वो काम करें ताकि सारी दुनिया याद कर सके। लहद में मैंने रख दिया ना, तो मैंने उससे बात की थी। उसकी आंखें जो मुझे कह रही थी कि पापा मैं तो चला गया, आपने इस चीज को जो है ना मेरा बदला आपने लेना है। और मैंने उस वक्त कसम खाई थी उसका लहद में कि बेटा उस वक्त तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक आपके इस खून का बदला ना ले।
اور اس سے جو ہے نا ہم نے اسٹرگل سٹارٹ کی. ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا. جسٹس ثاقب نثار اللہ اس کو جنت نصیب کرے, بہت زبردست انسان تھا, چاہے جو بھی لوگ کہیں 100 دفعہ, لیکن وہ ہمارے ساتھ رونے لگا. جب وہ آیا تھا تو ان کے 3 رکنی بینچ تھا پشاور, جب آئے تھے پشاور رجسٹری میں, تو ہم سارے پیرنٹس اکٹھے ہو کے اس کے سامنے چلے گئے اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی اس ثانے کی جوڈیشل انکوائری کرے اور جو ہے نا وہ آپ آرڈر کر لے, جوڈیشل کمیشن بنا دے اس کے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. یہ ہم نے جب اس کو ریکویسٹ کی, آپ یقین کرے اس نے کہا کہ مجھے تو اتنے بڑے ثانے کا بالکل پتہ نہیں تھا اور بالکل یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے, اور اس نے اسی وقت آرڈر کر کے جوڈیشل کمیشن بنایا. جوڈیشل کمیشن جب بن گیا تو جسٹس وقار اس کو اللہ بخشے, وہ جو ہے نا چیف جسٹس تھا, اور اس نے جو ہے نا جسٹس ابراہیم کو جو ہے نا سینئر موسٹ جج پشاور ہائی کورٹ کا, اس کو سر چیئرمین بنایا اور اس کے ساتھ اپنا سٹاف دے دیا. ان میں ہم نے اسٹیٹمنٹس دی, اور جوڈیشل کمیشن بہت سٹرگل سے ہم نے بنایا ہے, ریلیاں نکالی ہے, مختلف جگہوں پہ جا کے پریس کانفرنسز کی ہے. ہم جو ہے نا کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا جو ہم نے نہ کٹکھٹایا ہو, لیکن یقین کرے 147 بچوں نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا. اور میں لوگوں کو بھی یہ کہوں گا, جتنی بھی فادرز ہیں, بیٹھے نہیں, یہ ملک ہمارا ہے, اس کی مٹی ہماری ہے, اور اس مٹی میں چاہے ہمارے اداروں میں دہشت گرد بیٹھے ہیں یا ہمارے سراؤنڈنگ میں دہشت گرد بیٹھے ہیں, ان کو آپ لوگ کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں, چاہے جس طریقے سے بھی ان کو کردار تک پہنچانے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہمارا آگے کا فیوچر ہے بچوں کا, وہ سیف ہو جائے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.